ایک زمانہ گزرا، کسی شہر میں ایک قاضی تھا جو بے حد انصاف پسند تھا۔ ایک دفعہ ایک آدمی روتا پیٹتا اس کے پاس آیا اور بولا، قاضی صاحب، میرے پڑوس میں ایک ریحان نامی نوجوان رہتا ہے۔ 2 ماہ گزرے، اس نے مجھ سے 500 اشرفیاں ادھار لی تھیں، مگر اب وہ انہیں واپس کرنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ میں غریب آدمی ہوں، میں نے پائی پائی جوڑ کر انہیں جمع کیا تھا، خدا را میرے ساتھ انصاف کیجیے۔ قاضی نے اسے تسلی دی اور اس کے پڑوسی کو عدالت بلوایا اور کہا، نوجوان، تم نے اس شخص سے جو 500 اشرفیاں ادھار لی تھیں، تم انہیں واپس کیوں نہیں کر رہے؟ ریحان کے چہرے پر حیرت کے آثار پیدا ہو گئے اور اس نے کہا، جناب، وہ 500 اشرفیاں تو میں نے ہی اسے ادھار دی تھیں۔ نوید نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ وہ انہیں اپنے کاروبار میں لگانا چاہتا ہے اور مجھے بہت جلد واپس کر دے گا۔ نوید نے چلا کر کہا، دیکھا حضور، اب یہ آپ کے سامنے صاف جھوٹ بول کر مجھ سے مزید 500 اشرفیاں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ہائے، میں کیا کروں، میں تو برباد ہو گیا۔ قاضی صاحب، اس جھوٹے شخص کو فوراً سزا دیجیے۔ قاضی نے ڈانٹ کر اسے خاموش کرایا۔ وہ بے حد حیران تھا کہ ان میں سے کون جھوٹا ہے اور کون سچا۔ نوید کہتا تھا کہ ریحان نے اس سے 500 اشرفیاں ادھار لی تھیں، اور ریحان کہتا تھا کہ اس نے 500 اشرفیاں نوید کو ادھار دی تھیں۔ قاضی نے عدالت برخاست کی اور 2 دن کے بعد ان دونوں کو عدالت میں آنے کا حکم دیا۔ جب قاضی گھر پہنچا تو اسے پریشانی ہوئی۔ 2 دن کے بعد اسے فیصلہ سنانا تھا۔ وہ اسی کے متعلق سوچ رہا تھا۔ جب وہ سونے کے لیے لیٹا تو ان دونوں نوجوانوں کی ایمانداری کا اندازہ لگانے کے لیے اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اگلے دن شام کو اس نے ایک بوڑھے سوداگر کا بھیس بدلا اور ریحان کے دروازے پر اشرفیوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی گرا دی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ریحان اپنے گھر سے نکلا۔ باہر نکلتے ہی اس کی نظر اشرفیوں کی تھیلی پر پڑی۔ اس نے فوراً وہ تھیلی اٹھا لی اور دوبارہ گھر کے اندر چلا گیا۔ قاضی ایک جگہ چھپا ہوا یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اشرفیوں سے بھری دوسری تھیلی نوید کے دروازے پر پھینک دی اور دوبارہ اسی جگہ چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے وہاں کھڑے ہوئے زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ نوید بازار کی طرف سے آتا دکھائی دیا۔ وہ جیسے ہی اپنے دروازے پر پہنچا، اس کی نظر تھیلی پر پڑی۔ اس نے جھک کر تھیلی اٹھائی اور گھر میں داخل ہو گیا۔ چاروں طرف گہری تاریکی چھانے لگی تھی۔ قاضی پہلے ریحان کے مکان پر پہنچا۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ پہلے ہی دستک پر کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والا ریحان ہی تھا۔ قاضی نے ایک بوڑھے سوداگر کا بھیس بدل رکھا تھا، اس لیے وہ اسے پہچان نہ سکا۔ فرمائیے جناب، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ ریحان نے خوش اخلاقی سے پوچھا۔ بیٹا، میں پردیسی ہوں، پیاس لگی تو دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ کیا تھوڑا سا پانی مل جائے گا؟ قاضی نے پوچھا۔ اندر آ جائیے بابا۔ قاضی گھر میں داخل ہو گیا۔ ریحان اسے لے کر ایک کمرے میں آیا جہاں پر دسترخوان بچھا ہوا تھا۔ دسترخوان پر 2 بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ بابا، آپ دور سے آ رہے ہیں، یقیناً بھوک لگ رہی ہوگی، پہلے کچھ کھانا کھا لیں، ریحان نے کہا۔ ریحان نے بتایا کہ یہ دونوں میرے چھوٹے بھائی ہیں۔ قاضی نے بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ہاتھ دھو کر دسترخوان پر بیٹھ گیا۔ کھانے کے بعد ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگیں۔ ریحان کی ماں نے قہوہ بھی تیار کر لیا تھا اور اب وہ لوگ گرما گرم قہوے کی چسکیاں لے رہے تھے۔ ریحان نے بتایا، شہر میں میری شکر کی ایک دکان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اس سے اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی ہے۔ ہمارے ابا 7 سال پہلے انتقال کر گئے تھے، اسی لیے اب گھر کی ساری ذمہ داری میرے کاندھوں پر ہے۔ قاضی اس کی باتیں بڑی دلچسپی کے ساتھ سن رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور پھر اس کے چہرے کا رنگ پھک ہو گیا۔ اس کی بدلتی ہوئی حالت کو ریحان نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ کیا ہوا بابا؟ کیا آپ کی کوئی چیز کھو گئی ہے؟ اس نے قاضی سے پوچھا۔
ہاں میری اشرفیوں کی تھیلی پتہ نہیں کہاں گئی، قاضی نے اپنی جیبیں ٹٹولتے ہوئے بتایا۔ اشرفیوں کی تھیلی کا سن کر ریحان چونکا۔ ایک اشرفی کی تھیلی تو مجھے بھی اپنے دروازے پر سے پڑی ہوئی ملی ہے، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر وہ اشرفیوں کی تھیلی لے کر آ گیا۔ تھیلی دیکھ کر قاضی کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ ارے ہاں بھائی، یہ تو میری ہی تھیلی ہے اور اس میں پوری 100 اشرفیاں ہیں۔ شکر ہے آپ کی امانت آپ کو مل گئی، ریحان نے کہا۔ قاضی نے اس کا شکریہ ادا کیا اور بولا، بیٹا تم نے اپنی ایمانداری سے میرا دل خوش کر دیا ہے، خدا تم جیسی نیک و فرما بردار اولاد ہر کسی کو دے۔ پھر وہ ریحان کے گھر سے نکل کر نوید کے مکان پر آیا۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے نوید کی دھاڑ سنائی دی۔ کون ہے بے؟ کیا دروازہ توڑے گا؟ اس کے ساتھ ہی ایک بچے نے دروازہ کھولا اور قاضی کو دیکھ کر اندر کی طرف منہ کر کے بڑی زور سے چلایا، ابا جان، دروازے پر ایک بوڑھا بابا کھڑا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہاں پر نوید آ گیا۔ وہ بھی قاضی کو نہیں پہچان سکا تھا۔ اسے گھورتے ہوئے بولا، کون ہو تم؟ کیا کام ہے؟ بیٹا میں ایک پردیسی ہوں، میری اشرفیوں کی تھیلی یہیں کہیں گر گئی ہے، اگر تمہیں ملی ہو تو دے دو، بڑی مہربانی ہوگی، قاضی نے بہت ہی نرم لہجے میں کہا۔ کیوں؟ کیا تم نے ہم لوگوں کو چور اچکا سمجھ رکھا ہے جو اشرفیوں کی تھیلی کا ہم سے پوچھنے چلے آئے ہو؟ تھیلی جہاں گرائی ہے وہیں دیکھو، اونٹ کی طرف منہ اٹھا کر یہاں کیوں چلے آئے ہو؟ نوید نے قاضی کو تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ناراض کیوں ہوتے ہو بیٹا؟ اگر میری اشرفیوں کی تھیلی تمہیں نہیں ملی تو کوئی بات نہیں، خدا نہ خواستہ میں تم پر الزام تو نہیں لگا رہا ہوں، قاضی نے کہا۔ الزام لگا کر تو دیکھو، ہاتھ پاؤں نہ توڑ دوں تو کہنا، نوید نے نہایت غصے میں کہا۔ بیٹا میں تمہارے باپ کی عمر کا ہوں، تمہیں مجھ سے ایسے انداز میں بات نہیں کرنی چاہیے، قاضی اسے سمجھانے لگا۔ نوید نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور ایک دھڑام سے دروازہ بند کر دیا۔ قاضی اپنے گھر واپس لوٹ آیا۔ اگلے دن ریحان اور نوید دونوں پھر قاضی کے سامنے حاضر ہوئے۔ وہاں پر اور بھی بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ قاضی نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ نوید کو گرفتار کر لیں۔ قاضی کے اس اچانک فیصلے پر تمام لوگ ہکا بکا رہ گئے۔ قاضی ان کی حیرت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بولا، میں نے یہ فیصلہ بالکل صحیح کیا ہے۔ کل میں ایک بوڑھے سوداگر کا بھیس بدل کر دونوں کے گھر گیا تھا۔ میں نے ان دونوں کے دروازوں پر ایک ایک اشرفی کی تھیلی پھینکی، پھر میں چھپ کر ان کی نگرانی کرتا رہا۔ آخر کار ان دونوں نے اشرفیوں کی تھیلیاں اٹھا لیں۔ کچھ دیر کے بعد میں پہلے ریحان کے گھر گیا۔ ریحان نے میری خوب خاطر مدارت کی۔ پھر میں نے اس سے اپنی گمشدہ اشرفیوں کی تھیلی کا تذکرہ کیا تو اس نے میری اشرفیوں کی تھیلی جوں کی توں مجھے لا کر دے دی۔ مگر جب میں نوید کے گھر پہنچا تو اس نے مجھ سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کی، بلکہ مجھے بری طرح ذلیل کر کے دھتکار دیا، اور اس نے اس بات سے بھی انکار کیا کہ اسے اشرفیوں کی کوئی تھیلی ملی ہے۔ اسی لیے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ ریحان ایک بااخلاق، باکردار اور ایماندار نوجوان ہے، جبکہ نوید جھوٹا، فریبی اور مکار شخص ہے۔ نوید کو انعام نے جو 500 اشرفیاں ادھار دی تھیں اسے ان کو لوٹانا پڑے، اور اشرفیوں کی وہ تھیلی بھی واپس کرنا ہوگی جو میں نے کل اس کی ایمانداری کا امتحان لینے کے لیے اس کے دروازے پر پھینکی تھی۔ اس کے علاوہ اس کو عدالت سے جھوٹ بولنے، امانت میں خیانت کرنے اور ایک اچھے نوجوان پر جھوٹا الزام لگانے کے جرم میں 50 کوڑوں کی سزا بھی دی جاتی ہے۔ ریحان کی اشرفیاں اسے واپس مل گئی تھیں۔ ریحان اپنی ایمانداری کی وجہ سے پورے شہر میں مشہور ہو گیا، جبکہ نوید جیسے مکار شخص سے لوگ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ پورے شہر میں بدنام ہو گیا تھا۔ آخر ایک روز اس بے عزتی سے تنگ آ کر اس نے اپنا گھر بار چھوڑا اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کسی دوسرے شہر میں رہنے لگا۔ اسے اپنی بددیانتی کی سزا مل گئی تھی۔